بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہی یہی ہے کہ رمضان تو آتا ہی زندگیاں بدلنے کے لیے، کہ انسان اپنے دلوں میں تقویٰ، اپنے جسم میں تقویٰ، اپنی پوری زندگی میں تقویٰ اختیار کرے۔ دراصل جب انسان زندگی میں اپنے تقویٰ اختیار کرتا ہے نا تو وہ اللہ کا بڑا خاص بندہ بنتا ہے پھر۔ اب دراصل آج کے دور میں دیکھیں، رمضان ہماری زندگی بدلنے آتا ہے، لیکن ایک ایسی بات ہے، یا کوئی ایک قرآن پڑھ دے، کوئی دو قرآن پڑھ دے، لیکن اس کے دل میں سے نہ کینہ ختم ہو رہا ہے، نہ حسد ختم ہو رہا ہے، نہ وہ کسی کی غیبت کرنی چھوڑ رہا ہے۔ یہ کیسا روزہ ہوگا؟ وہی جو ابھی آپ نے بات کی، قبول ہی نہیں ہے۔ اور ان سے اگر کہو نا کہ بھائی غیبت مت کرو، حسد مت کرو، کینہ مت کرو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب رمضان آتا تھا نا تو اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کینہ، بغض یا حسد ہوتی تھی تو ہم اسے نکال دیا کرتے تھے کہ ہمارے روزوں پہ کوئی فرق نہ پڑ جائے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، اور بہت بڑے صحابی ہیں یہ، وہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج کل کا دور دیکھیں، غیبت بہت عام ہو چکی ہے، اور انہیں یہی نہیں پتا کہ یہ جو غیبت کرنے کا گناہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنے مردار بھائی کا جیسے گوشت کھانا، غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، اس کے بعد بھی غیبت نہیں چھوڑتے۔ حسد کسی سے رکھنا، کیا کر لیں گے؟ کسی سے حسد کر کے کیا پالیں گے؟ انسان کو تو یہ سمجھنا چاہیے بھائی اللہ نے اسے دیا ہے تمہیں نہیں دیا ہے، اللہ اسے دے کے آزما رہا ہے تمہیں نہیں دے کے آزما رہا ہے، اور اللہ کی نظر میں محبوب بندہ وہ ہے، اور اس پہ جسے اللہ پسند کرتا ہے نا، اللہ اسی پہ آزمائش ڈالتا ہے۔ پھر آزمائش کسی ایسے شخص پہ نہیں ڈالتا جسے وہ پسند کرتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا ہے، آزمائش ایسے شخص پہ ڈالتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اب ایک بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں یا حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جو قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اب مومن کے لیے قید خانہ کیوں ہے؟ قید خانہ یوں ہے کہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز پیش ہونا ہے، اس کی تمہیں تیاری کرنی ہے، اور اس کی تیاری ہر چیز کے، ہم کسی پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو ہمیں ایگزام کے اندر بیٹھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایگزام میں پاس ہونے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پچھلے کئی مہینوں ہمیں قید ہو کے پڑھنا پڑتا ہے جی، یہاں ایک مہینہ دو مہینہ بندہ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتا ہے۔ آپ ایک یہ چیز دیکھیں، آئی ایس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے بندہ سالوں سال پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آنے والے ٹائم میں 20-30 سال کی جو آئی ایس ہوگی اس میں وہ کام کر لے گا، اس میں کما لے گا۔ ایک زندگی جو مرنے کے بعد لامحدود زندگی ہے، اس کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے یہ ہمیں سوچنی چاہیے، اور یہ ہم کو نہیں سبھی کو سوچنا چاہیے کہ اس میں کتنی محنت کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ کا محبوب بندہ وہ جو آزمائش رشتہ ہے، اور انسان جس سے سمجھتا ہے یار اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتا ہے، تو یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ دراصل انسان یہ سوچے کہ محبوب اگر میں اگر اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہوں نا، میں اگر پسندیدہ بندہ ہوں تو آزمائش مجھ پہ آ رہی ہے تو میں اس پہ صبر کروں۔ جو بندہ صبر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، تو اس کا تو اللہ کے فضل سے روزہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ تو رمضان کے اندر ہم دیکھیں، ہم نماز اللہ کے فضل سے تو ہمیں پانچوں مہینے پورے سال پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس وقت بھی آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں 5 مہینے جو صرف رمضان میں آتے ہیں، وہ بھی 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صبر کر رہے ہوتے ہیں روزہ رکھ کے، جو اصل روزہ ہے، وہ دکھاوا والا روزہ نہیں، جو اصل روزہ ہے۔ تو ان کے پاس بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کر رہے ہیں، کس کی؟ اللہ کی، اور کسی کی نہیں کر رہے۔ اب رمضان زندگی بدلنے آ رہا ہے، لیکن یہ کیسی زندگی جو ہمیں بدل نہیں پا رہی ہے؟ حسد کی نہ ہمارے دل سے نہیں ہے۔ علم اتنا تگڑا ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنا زیادہ علم ہے کہ جب یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اپنے گھر میں، اور مصلی بھی جاتے ہیں، اور مصلی کے بعد اگر امی نے آواز لگا دی سلام پھیرنے کے بعد، تو مصلی میں موڑ کے چلے جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ کرا شیطان آگے پڑھے گا، تو اچھی بات ہے نا، شیطان نماز پڑھ لے گا تمہارے ساتھ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کری، تمہاری ذریعے سے پڑھ رہا، پڑھنے دو یار، 2 سجدے کرنے دو اسے بھی، نہیں جی اسے نہیں پڑھ لیں گے، پڑھنے دو۔ بے وقوفی آتے سب کچھ نہیں ہے، دماغ سے پتہ نہیں الجھل باتیں بنائی ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ انسان اس چیز کو سمجھ جائے کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اچھا، رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک مہینے میں بھی ہمیں 3 الگ الگ عشرے دیے ہیں۔ بالکل، یہ تو پہلے روزے سے 10ویں روزے تک کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، 10ویں روزے سے 20ویں روزے تک کا دوسرا عشرہ ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے 20ویں سے 30ویں روزے تک کا آخری عشرہ ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہوتا ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہوتا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہوتا ہے۔ تینوں عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی، اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ آخری عشرے میں آتی ہے لیلۃ القدر، یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن میں واضح آتا ہے، ڈائریکٹ آتا ہے اس کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن نازل ہوا ہے لیلۃ القدر کو، انا انزلنا، اس کو ہم نے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر تو 1000 ہفتوں سے بہتر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں ملائکہ اللہ کے امر سے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ارض زمین پر، اس دنیاوی زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک رات باقی رہتی ہے۔ اب اسلام میں جو 12 مہینے ہیں اس میں صرف ایک ہی رات ہے جو اسپیشل ہے، وہ ہے لیلۃ القدر کی۔ جو شب برات بنائی ہوئی ہے وہ بدعت ہے، فیک فرسٹ کاپی ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی آپ رحمت کی چیز دیکھو، ہاں فرسٹ تو نہیں، خیر بہت ہی، وہ تو بالکل ہی پائریٹڈ کاپی ہے، میڈ بائی چائنا۔ تو بہرحال آپ دیکھو، جو بھی چیز امت کے لوگ یا علماء سو اپنی طرف سے بدعت داخل کرتے ہیں وہ فتنہ بنتی ہے، اور جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر کے گئے ہیں وہ ہمیشہ برکت بنی رہتی ہے۔
آپ نے شب برات کے اگلے دن نیوز پیپر میں اور نیوز چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ چار مسلمان بائک پر اسٹنٹ کرتے ہوئے مارے گئے, قبرستان میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں, XYZ فتنے والی نیوزز, جس سے ہمارا نام بدنام ہوتا ہے, کیونکہ یہ ڈھونگ تھا, یہ بدعت تھی. اصل کیا تھی؟ لیلۃ القدر. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ لیلۃ القدر میں کوئی فتنہ کریٹ ہو رہا ہے یا کوئی اسٹنٹ ہو رہے ہیں بائکس پر, یا قبرستان کے اندر کوئی عورتیں فلمیں عورت چل رہی ہیں اور لائٹیں لگی ہوئی ہیں, DJ لگا ہوا ہے, XYZ, کیونکہ یہ ریئل تھی. ایک ہی رات ہے اور وہ لیلۃ القدر ہے. جتنی بھی حدیثیں یہ شب برات میں لا کر کے تھوپتے ہیں وہ ساری لیلۃ القدر کے لیے. پہلی بات, شب برات پر ایک ہی حدیث ہے, اما عائشہ جو روایت ہے, اور وہ حدیث بھی موضوع حدیث ہے, من گھڑم, وہ قبرستان میں تھے. اس سے بھی شب برات ثابت نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد جو ایک قبیلے کو فرمایا کہ قبیلے کے جتنے بھیڑ ہیں اس کے بالوں کے جتنے میری امت کی مغفرت ہو جائے گی, وہ بھی شب قدر کے تعلق سے تھا. اور جب قرآن میں کسی رات کا ذکر آ جائے تو اس کی کاپی آپ حدیث میں نہیں نکال سکتے. یہ رول ہوتا ہے, محدثین کا یہ رول ہے, اور میکسیمم محدثین نے کہا ہے کہ یہ رات ہے ہی نہیں, نہ اس پر اجماع امت ہے. شیعہ حضرات ہمارے سورہ ہوتے ہیں ہمارے بھائی, اور جو مالکی ہیں وہ بھی اس رات کو اون نہیں کرتے. صرف حنفی مسلک کے کچھ لوگ ہیں جو اس رات کو اون کرتے ہیں. لیکن لیلۃ القدر پوری امت کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر ہی ایک اسپیشل رات ہے, اور یہ 5 راتوں میں ایک چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چھپائی ہے تاکہ میرا بندہ 5 رات عبادت کرے اور میں ایک رات میں وہ مجھے مل جائے جو شب برات والا ہو. شب قدر والا جو کنسیپٹ ہے, ریئل رات ہوگی, اسے نہیں پتا ہوگا کہ وہ وہی رات ہے, یا عبادت کر رہا ہوگا, دعائیں مانگ رہا ہوگا, نفل نماز پڑھ رہا ہوگا, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا, میں اس کے ذریعے اس کو بخش دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رمضان کے مہینے میں بہت بڑی رحمت, بہت بڑی مغفرت کا ذریعہ ہمارے اوپر ناصل فرمایا ہے. آپ نے شیعہ بھائیوں کا ذکر کرا, تو ان کے لیے کیا ہمارے لیے بھی بہت بڑی چیز ہے. اسی مہینے میں ہوئی تھی مولا علی کی شہادت, 21 رمضان کو ان کی شہادت ہوئی تھی. اور یہ بہت بڑا واقعہ گزرا ہے اسلامی تاریخ میں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی ایسے شہید کر دیا گیا. اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ تیری شہادت ہی تب ہوگی جب تیرے سر سے خون جو آئے گا وہ تیری داڑھی کو رنگین کر دے گا. ایک بار کیا ہوا کہ جب حضرت فاطمہ کے پاس گئے اللہ کے رسول, اور فرمایا کہ فاطمہ تو یہ دونوں حسن اور حسین اور یہ جو سو رہا ہے یعنی مولا علی, ہم 5 جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. مولا علی کے بارے میں فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں. اتنی بڑی بڑی چیز, اور انہیں شہید کر دیا گیا مظلومانہ, اور سب سے مظلومانہ شہید ہوئے وہ میری نظر میں. لیکن آپ دیکھیں نا, پھر مظلومانہ شہید ہوئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ دیکھیں اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے مولا علی کہ ان کو رمضان کے مہینے میں شہادت دی. ایک تو شہید, اوپر سے مہینہ بھی رمضان کا, اور 21واں کیونکہ وہ شب لیلۃ القدر تھی. تو اصل بات یہ ہے کہنے کی, اگر کسی شخص کے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور وہ اپنی لائف کو چینج نہیں کر پا رہا, تو وہ غور و فکر کرے کہ میں روزے ٹھیک رکھ رہا ہوں یا نہیں رکھ رہا ہوں. اور اگر رمضان کے مہینے سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا پایا تو پھر وہ چینجز لانے کی جو اس کی سوچ ہے کہ میں لے آؤں گا اپنے اندر چینج, وہ اس سوچ کو نکالے. ایک چیز بڑی چینج نہیں کر سکتا. ایک چیز بڑی زیادہ پائی جاتی ہے آج کل کے دور میں, اور یہ رمضان میں دیکھتا ہوں ختم نہیں ہو پاتی, کیونکہ یہ ایک انسان کی فطرت بن جاتی ہے, 11 مہینوں کی عادت بن جاتی ہے, وہ ختم ہی نہیں کرنا چاہتے اس چیز کو, کہ وہ روزہ رکھ کے گالیاں بکتے ہیں, ایسی بدترین زبان کا استعمال کرتے ہیں روزہ رکھ کے کہ مجھے نہیں لگتا ان کا روزہ باقی بھی رہتا ہوگا. اور یہ جو حرام ریلیشن شپ میں آئے ہوئے ہیں آج کل کے دور میں, میری نظر میں رمضان کے اندر بربادی ہوگا. یہ تو ان کی مثال بس کیسی مثال دے دی جائے, یہ سمجھنا نہیں چاہتے. رمضان میں تقوی اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو رمضان میں بھی وہ چیز نہیں چھوڑیں گے, اور اگر کوئی شخص چھوڑے گا تو وہ کہے گا ارے رمضان کا مہینہ, رمضان میں تو چھوڑ دیں ساری چیزیں, 1 مہینے بعد پھر دیکھ لیں گے, 1 مہینے بعد چلیں گے گھومنے. تو یہ کیسا دین ہے بھائی, یہ بھی بتا دو. پھر بربادی ان کا مقدر میرے بھائی. انہوں نے رمضان کا بھی مذاق اڑایا ہے, روزے کا بھی مذاق اڑایا ہے, شریعت محمدیہ کا بھی یہ مذاق اڑا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث رکھی ہے بخاری شریف کی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس شخص کی بھوکے پیاسے رہنے کی جو روزے کی حالت میں بھی دغا بازی کرے, جھوٹ بولے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. میرا تجربہ یہ ہے, میں نے بہترین نمازی دیکھے, میں نے بہترین زکوٰۃ دینے والے دیکھے, حج کرنے والے دیکھے, عمرہ کرنے والے دیکھے, تقوی والے دیکھے, لیکن گالی نہ دینے والے میں نے بہت ہی کم دیکھے. میری چپلیں گھس گئیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے. وہ چند ایک آدھے دکھے ہیں جن کی زندگی میں گالی نہ ہو. اتنی عام ہو چکی ہے آج کے زمانے میں گالی. اچھا, اس کے اوپر ان کو میں مبارکباد دوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مومن کو گالی بکنا کعبے کو توڑ دینے کے برابر ہے. ابھی شخص جو گالی دے رہا ہے اس کو کہیں آپ کہ بھائی آپ خانہ کعبہ کو توڑ سکتے ہیں, آپ کو پرمیشن دی جائے گی, ہتھوڑے ہم دیں گے, آپ توڑو. نہیں جی, ہم تو بہت اللہ والے ہیں جی, ہمارا کعبہ تو بڑا پیارا ہے. اچھا, ایک مومن کو آپ گالی دے دیتے ہو, وہ تو خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہے, کیونکہ مومن کی حرمت خانہ کعبے سے زیادہ ہے. فرسٹ. سیکنڈ, جو شخص گالی دیتا ہے اس کی قبر کے اندر بچھوؤں کا عذاب ہوتا ہے. یہ بات بچپنوں سے پتہ ہوتی ہے لوگوں کو. لیکن جس نے اسلام کو مذاق کھیل تماشے کے اوپر لگایا ہوا ہے وہ دے گا گالی, اور جو واقعی میں رسول اللہ کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہوگا اور اخلاق کے ساتھ سماج میں رہنا چاہتا ہوگا وہ گالیوں کا بائیکاٹ کرے گا. وہ کہے گا نہ تو گالی. اور دوسری بات, وہ دے کس کو رہے ہوتے ہیں, وہ تو اپنی امی کو دے رہے ہوتے ہیں, اپنی بہنوں کو دے رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ دوسرے شخص کی بہن کو کہو گے اور وہ
गाली सुनकर वो जवाब ही नहीं देगा तो गाली तो लौटेगी. ये तो नॉन मुस्लिम वो उसको जब किसी ने गाली दी तो वो मुस्कुराने लगा, तो उससे पूछे कि भाई तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? उसने कहा कि मैंने ना, इसने मुझे गाली दी मैंने ली नहीं. इसने मुझे गाली दी मैंने ली नहीं, तो गाली इसको लौट गई. तो लिहाजा इसने अपनी वालिदा मोहतरमा को गाली दी है और बदतरीन ज़बान का इस्तेमाल किया है. लोगों को इस चीज़ का इल्म होना बहुत ज़रूरी है कि वो गाली ना दिया करें. बहुत बड़ा अजाब है अल्लाह की तरफ से, बहुत बदतरीन है. मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लोग ये गालियाँ देते हैं रमज़ान में क्या वैसे भी, अगर उनका फ्रेंड सर्कल है, आप सबसे वादा लें कि जो भी गाली देगा उसकी धुनाई होगी रख के एक गाली पे. एक गाली जहां बगी और उसके दोस्त ने अगर सुन ली तो सबको फोन करे मेरी माने तो भाई आज इसने गाली दी है इसकी धुनाई करनी है, आओ और रख के तबीयत से तोड़ो उसे. इंशाल्लाह अल्लाह की रास्ते से उम्मीद हो खुद ही छोड़ देंगे. जैसी जो बगेगा वैसी धुनाई पक्की है उसकी. अच्छा, गाली देने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि गाली देने पर हमारे दिल से तकवा निकल जाता है. हमारे दिल में जो इल्म और हमें चीज़ें याद होती हैं वो सब निकल जाती है. इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उन्होंने एक दफ़ा एक नामहरम की एड़ी को देख लिया था, मतलब उनकी नज़र उस पर पड़ गई थी. तो इस पर उन्होंने फिर बाद में आके बताया कि उसकी यानी स्किन देखने की वजह से मेरे अंदर पता नहीं कितनी हदीसें मुझे याद थी जो मैं भूल चुका हूँ. इसी तरीके से बिल्कुल जब कोई शख्स अपनी ज़बान से गाली को निकालता है, गाली को जब देता है, उसके दिल में जो गाली आती है उससे उसके अंदर का तकवा मर जाता है. अच्छा, ये इंसान डरते क्यों नहीं है इस जगह पे? जैसे इंसान एक रोज़ा रखा हुआ है, अब मान लेते हैं वो घर पे अकेला है, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा है, जब इस टाइम उसके अंदर तकवा देखेगा कि एक महीना ऐसा मुबारक महीना आया जिसमें अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ों को भी एक वक्त के लिए हराम कर दिया और ये अल्लाह का हुक्म है. और इंसान के अंदर तकवे की मिकदार देखें यहाँ पे ऐसी है कि उसके सामने रूह अफ़ज़ा हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, बिरयानी हो, कोरमा हो, जर्दा हो, वो वक्त से पहले वो नहीं खाएगा अगर उसका रोज़ा है. ये तकवे की मिकदार है उसकी इस टाइम. और ये फ़लसफ़ा है मेरी नज़र में एक कि जो चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हलाल रखी हैं उन्हें हराम कर रखा है, और जो तुम बुराइयां वैसे करते हो वो भी तो अल्लाह ने हराम रखी है. तुम इस महीने में ही क्यों ऐसी हरकतें करते हो? फिर तुम बाकी महीनों में क्यों अल्लाह का हुक्म तोड़ने खड़े हो जाते हो? कहने का मकसद ये है कि अफ्तारी के बाद गाली देना जायज़ तो नहीं हो जाता. एक यही चीज समझना नहीं चाहता आदमी कि जो चीज वो कर रहा है वो एक मिकदार वक्त के लिए तय नहीं है, वो उसकी पूरी जिंदगी के लिए तय है. ये थोड़ी है कि रमजान आपने क्या कहते हैं इफ्तारी खोली और अल्लाह सो गया कि नहीं अब तो मैं जब शहरी में उठूंगा अब तुम्हें जो करना तुम कर लो. या ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए अल्लाह जागता है और फिर 11 महीने के लिए सो जाता है, ऐसा भी नहीं है. अल्लाह तो नींद से पाक है, ऊँग से भी पाक है. लेकिन लोगों को समझ में इतना नहीं आ रहा है कि वो जो पूरे साल के उनके अमल हैं वो उसे उस तरीके से क्यों नहीं निभा पाते जैसे वो रमजान में निभा रहे होते हैं. जिस तरह से वो नमाज को 5 वक्त रमजान में पढ़ रहे होते हैं, कुरान को अगर मान लेते हैं रमजान के अंदर दिन का 1 सिपारा वो पढ़ रहे हैं, रमजान में वो रमजान के अलावा 2 रुकू पढ़ रहे हो, वो ये चीजें लेके क्यों नहीं चलना चाहते? वो अपने अंदर वो तकवा जो अल्लाह ने कहा है कि ये रमजान का महीना आया ही इसलिए कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, वो तकवा बरकरार रखना क्यों नहीं चाहते? उन्हें समझ क्यों नहीं आ रही है ये बातें कि जो जिंदगी मरने के बाद असल है उसकी तैयारी के लिए हमें तकवा इख्तियार करना जरूरी है, लेकिन वो उसी से भागते हैं जब रमजान चले जाते हैं. एक इसकी बड़ी वजह देखो ये है कि जब रमजान का महीना आता है तो हमारे अंदर जोश आता है. तो जो पब्लिक होती है ना ये जज्बात में आती है मस्जिद के अंदर, और ये इनके जज्बात होते हैं कि छत तक सफ़ें खाली नहीं होती है. 10वें रोज़े के बाद जज्बात वाले मर जाते हैं, वो मस्जिद में छोड़ देते हैं. तरावी जो पढ़ रहे होते हैं पहली सफ़ में वो गायब हो जाते हैं. फिर 11वां 12वां जो दूसरा अशरा आता है, दूसरे अशरे में वो लोग खड़े रहते हैं जो जिनके अंदर जज्बात और ज़्यादा थे. 20वें रोज़े के बाद वो भी गायब हो जाते हैं. 30वें रोज़े तक वो खड़े होते हैं जिन्होंने ये सोच रखा है कि रमज़ान में मगफिरत करवा के ही जाना है, ईद के बाद वापस वो सब शुरू कर देना है, यानी धोखा. वो ईद तक रुकते हैं. लेकिन ईद के बाद 3-4 दिन बाद जो फजर में मस्जिद में भीड़ होती है, सिर्फ 5-6 लोग फजर में, वो असल में कह रहे होते हैं कि नहीं यार ये जो शरीयत रमज़ान में थी ये तो पूरे साल हमारे ऊपर. गाली ना देना रोज़े की हालत में नहीं, गाली ना देना पूरी ज़िंदगी. धोखेबाजी ना करना रोज़े की हालत में नहीं, धोखेबाजी ना करना पूरी ज़िंदगी. झूठ ना बोलना, हसद ना करना पूरी ज़िंदगी, रोज़े की हालत में नहीं. रोज़ा तो ट्रेनिंग का महीना अल्लाह ताला ने दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा इख्तियार कर सको. इस एक महीने की ज़िंदगी को इस एक महीने के कोर्स को पूरी ज़िंदगी लेके चल सको. ये अल्लाह ताला ने हमें इतना बेहतरीन कोर्स दिया और फरमाया है लअल्लकुम तत्तकून. ये रमज़ान का असल कॉन्सेप्ट है और इससे इंसान रमज़ान का फ़ायदा उठा सकता है, अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. सदक़ल्लाहुल अज़ीम.